نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في كلامه المنزل والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام وعلى آل سيدنا مولانا محمد وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا إمام الأولين والآخرين. برادران اسلام و برادران طریقت، سامعین و ناظرین، علماء ذی الاحتشام و مشائخ ذی الاکرام، سادات ذی وقار، بالخصوص خطیب دل پذیر عاشق رسول حضرت علامہ مولانا پیر محمد اجمل رضا قادری صاحب، میزبان مکرم جناب پروفیسر عبد الرحمن جامی صاحب، صاحب صدارت جناب پیر سید کرامت علی شاہ صاحب، میرے لیے یہ بڑے افتخار اور بڑے بہار کی بات ہے کہ دائیں اور بائیں علماء کے جلوس میں آپ سے ہم کلام جناب پیر اجمل رضا قادری صاحب جس پیار سے اور جس اعتبار سے منبر رسول پر بیٹھ کر خوشبو رسول مہکاتے ہیں، سبحان اللہ، یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہر وقت خیال یار میں بحال رہ کر ماحول کو بحال رکھنے کا خاص اللہ نے انہیں گر عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، ذاتی طور
طور پر میں علماء کی مشائخ کی بہت قدر کرتا ہوں. یہ وہ صاف ستھرے طریقت کے، شریعت کے، علم و نور کے وہ صاف چشمے جب جاری ہوتے ہیں تو شریعت و طریقت کا فیض عام ہونے لگتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ وہ علماء جو مسلک حق اہل سنت کو کما حق کو بیان کرتے ہیں، اللہ ان کا فیضان علم و نظر جاری و ساری رکھے. آمین. آج میں آیا تو اس لیے تھا کہ زبار صاحب کا پربہار خطاب سنوں گا اور رجمن صاحب کا 4 سال خطاب سنوں گا، لیکن وہ سارا بوجھ ہی مجھ پر ڈالتی ہے. میری تو صرف آمد کی آمد ہو گئی. اب دعا کرتا ہوں کہ کچھ آمد ہو تو آپ کو پیش کروں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ان ستاروں کو اور ان بہاروں کو جو اہل سنت کے لیے بہت بڑی بہار کا باعث ہے، اللہ انہیں سلامت رکھے. آمین. نظریے کی بات کر رہے تھے، میں اپنے موضوع پہ بات ضرور کروں گا. دور پرفتن ہے، شعوری لا شعوری طور پر عقائد پر شب خون مارا جا رہا ہے. عقیدہ وہ بنیادی اور ایمان کا نظریاتی پہلو ہے کہ یہ محفوظ ہو تو اس پر نجات یقینی ہوتی ہے. عقیدہ بنیاد ہے. عقیدے کا تعلق ایمان سے ہے اور اعمال کا تعلق اسلام سے ہے. آپ نے رائفل تو دیکھی ہوگی، فوجی لوگ، نشانہ باز، اسلحے سے محبت کرنے والے، وہ جانتے ہیں کہ جب اسے یہاں رکھا جائے اور اسے مخصوص انداز میں پکڑا جائے اور ایک مرمہ نشان منظر مقرر کی جائے تو رصاص گولی اس کو منظر تک پہنچانے کا ایک ذریعہ، ایک سبب ہوتا ہے. گل سمجھ آ رہی ہے سب نو؟ تو منزل تک گولی پہنچانی ہو، یہ بتاؤ گولی منزل تک پہنچانے کے لیے ہوتی ہے کہ ویسے ہی بنائی گئی ہے؟ منزل تک نا، منزل تک پہنچانی ہو تو اسلحہ ساز کیا کرتا ہے؟ اس نالی کے شروع میں ایک پوائنٹ مقرر کرتا ہے کہ جس کو نشانہ بنانا ہے تو آنکھ کے محاذ کو اس نشان پر رکھو اور اس کو بنیاد بناؤ. تو جب وہ اور یہ آپس میں مل جائیں تو پھر فائر کیا جاتا ہے. ایسے ہی ہے نا؟ اب جب وہ مرمہ منزل اس نشان سے برابر کیا جائے اور گولی کو چھوڑا جائے، ٹرائگر دبایا جائے تو گولی جا کے اپنے منزل پر پہنچ جاتی ہے. شکار کرنا ہو تو شکار ہو جاتا ہے، نشانہ سیکھنا ہو تو پکا ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے. اب اگر
ذرا برابر چند سینٹی میٹر معمولی سا فرق اس نشان سے اس نشان تک کا تھوڑا سا فرق آ جائے، جب آپ گولی چلائیں گے تو کیا گولی منزل پر پہنچے گی؟ نہیں۔ یہاں تو بڑا معمولی تھا، وہاں جا کے اتنا بڑا فرق کیسے ہو گیا؟ تو فرمایا یہ بنیاد ہے، جہاں سے نشان بنا رہے ہیں یہ بنیاد ہے، یہ آغاز ہے، یہ ابتدا ہے، وہ انتہا ہے۔ ابتدا سے انتہا تک کا نشان جب تک برابر نہ ہو اس وقت تک گولی اپنے نشانے پر نہیں پہنچتی۔ تو صوفیہ کہتے ہیں اگر عمل کو صحیح کرنا ہے اور انجام صحیح تک پہنچانا ہے تو عقیدے کے معیار کو مضبوط اور مربوط رکھنا پڑے گا۔ جب عقیدے کو سامنے رکھ کے آپ عمل کریں گے تو خدا کی بارگاہ میں وہ مقبول ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ آباد، آپ فائر کرنا چاہیں، زندہ آباد، آپ فائر کرنا چاہیں اور کوئی آ کے آپ کو اس نشان سے بے نشان کرنا چاہیں تو آپ اس کو حرکت کرنے دیں گے؟ اس کی باتوں میں آئیں گے؟ بولو کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی گولی معمولی نہیں، آپ نے اس پہ پیسہ خرچ کیا ہے، اسے منزل تک پہنچانا ہے۔ بے عینی ہی اسی طرح عقیدہ اور ایمان و اسلام یہ اسی طرح باہمی تعلق رکھتا ہے۔ اگر آپ کا عقیدہ درست ہوگا تو اسلام جو اعمال کی شکل ہے وہ بھی درست ہوگا۔ عقیدہ خراب ہو گیا تو اسلام خراب ہوگا، اور جب اسلام خراب ہوگا تو انجام بھی خراب ہوگا۔ یہ جو علامہ صاحب نے آپ کو نظریاتی بات بتائی ہے اور ایک مثال دی ہے درخت کی، تو کچھ درخت تو ہیں جدھر کی ہوا ہوتی ہے ادھر مڑ جاتے ہیں، لیکن کچھ درخت بڑے پکے ہوتے ہیں اور وہ بزبان حال کہتے ہیں ہم شجر تھے شجر ہی رہے، ہم شجر تھے شجر ہی رہے، وہ بدلتا رہا موسموں کی طرح۔ کچھ درخت ہوا کے رخ و دوش پہ سفر کرتے رہیں گے، لیکن جن کی جڑیں مضبوط ہیں، جن کی بنیاد مضبوط ہے، ان کے اوپر سے سیلاب بھی گزر جائیں، وہ اپنی منزل، اپنے عقیدے، اپنے انجام تک محفوظ بھی رہتے ہیں، مربوط بھی رہتے ہیں۔ حضرات گرامی، پرفتن دور ہے، اپنے عقیدے کو محفوظ رکھیں، اور عقیدہ اہل سنت و جماعت کا جو قرآن سے مستنیر ہے، قرآن سے مستفاد ہے، اور ہم نے عقیدہ قرآن سے لیا ہے، ہم نے عقیدہ حدیث سے لیا ہے۔ ہم تاریخ سے لینے والے نہیں، ہم حادثات سے لینے والے نہیں، ہم تاریخ سازوں سے، تاریخ بیان کرنے والوں سے عقیدہ لینے والے نہیں۔ ہم وہی عقیدہ اپنائے ہوئے ہیں جو صدیق اکبر نے دیا ہے، ہم نے وہی عقیدہ لیا ہے جو عمر خطاب نے دیا ہے، جو خلفائے راشدین نے دیا ہے، جو اہل بیت نے دیا ہے، جو تابعین تبع تابعین اور سلف صالحین نے دیا ہے۔ ہم اسی عقیدے کو اپنائے ہوئے ہیں، اسی پر جینا جانتے ہیں اور اسی پر مرنا جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد۔ حضرات گرامی، تاجدار صداقت کانفرنس ہے، اور آج میں نے ضیاء النبی پڑھی، میرے استاد کی کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ عبارت اور اس عبارت کی سلاست اور اس بیان کا لطف
جو ایمان میں ایک چاشنی اور روشنی پیدا کر گیا، وہی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ ہجرت کا موقع ہے، کچھ صحابہ کرام مدینے کا رخ کر گئے۔ دو شخصیات، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور سیدنا صدیق اکبر مدینے کی بستی میں باقی ہیں۔ انتظار ہے کہ رضائے رب کیا ہے۔ تو حضرت جبریل حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ان اللہ یقرئک السلام، اللہ آپ کو سلام فرماتا ہے۔ وَأَمَرَكَ أَن تُبَيِّتَ عَلِيًّا فِي مَوْضِعِكَ، ہجرت کا آرڈر آ گیا ہے، اور اس سے پہلے فرمایا ان ابا جہل وملأ من قریش قد دبروا یریدون قتلک۔ اے محمد عربی، رب کریم فرما رہا ہے کہ ابو جہل اور اس جیسے دوسرے صنادید قریش نے ارادہ کر لیا ہے کہ آج کی رات آپ کو قتل کر دیا جائے۔ یہ پیغام آیا تو آپ نے ارشاد فرمایا حکم ربی کیا ہے؟ تو عرض کرنے لگے امرک ان تبیت علیہ فی موضعک، کہ رب نے فرمایا اے نبی آج رات آپ اپنے بستر پہ نہیں سوئیں گے، بلکہ حضرت علی آپ کے بستر پر آرام کریں گے۔ وَأَمَرَكَ أَن تَسْتَصْحِبَ أَبَا بَكْرٍ، اور ہجرت جو مکے سے مدینے کی ہونی ہے، اس پرخطر راہ میں آپ کا صاحب اور کوئی نہیں، آپ ہوں گے اور ابو بکر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آپ چلے گئے، وہ جملے جو اور وہ کنورسیشن اور وہ باتیں، وہ تبادلہ خیال جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ تشریف لے گئے تو آپ نے حضرت علی سے ارشاد فرمایا یا علی اردیتا اردیتا ان اطلب ولا اوجد فتوجد۔ اے علی، کیا آپ اس بات سے راضی ہو؟ کچھ چشم تصور میں لاؤ، ایک نبی ہے اور ایک علی ہے، اور نبی علی سے ارشاد فرما رہا ہے یا علی اردیتا، کیا تو اس بات سے راضی ہے ان اطلب، کہ میری تلاش جاری ہو، فلا اوجد، اور نہ پایا جاؤں، فتوجد، اور میری جگہ تو پایا جائے، فتبرو ان جوہال فیقتلوک، میں نہ پایا جاؤں اور میری جگہ تو پایا جائے اور میری جگہ تو قتل کیا جائے۔ اردیتا، علی میری جگہ، علی میری جگہ قتل ہونے کے لیے راضی ہو؟ علی کیا اردیتا، اور میری جگہ تو قتل ہونے کے لیے راضی ہے؟ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ، آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ ردیت ان اقتل، روحی لے روحی کا فدا و نفسی لے نفس کا فدا۔ یا رسول اللہ یہ جان میں تو روح اس حال پر لانے کے لیے تیار ہوں کہ میری روح آپ کی حفاظت کرے اور میری جان آپ پر ہو۔ سبحان اللہ۔
بھی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بحال، یہ لوگ بیان ہی نہیں کرتے، اور کیا فرماتے ہیں یا رسول اللہ بحال احب الحیات، کیا میں زندگی سے پیار کرتا ہوں؟ بحال احب الحیات الا لخدمتک، اور فرمایا واللہ لولا ھذا لما احببت ان اعيش في هذه الدنيا، اے محمد عربی اگر یہ زندگی آپ پر قربان کرنا مقصود نہ ہوتا تو خدا کی قسم ایک لمحے کے لیے بھی جینا علی کو قبول ہی نہ ہوتا، علی کو قبول ہی نہ ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی یہ جو تو نے میرے ساتھ باتیں کی ہے نا، وہ جو لوح محفوظ پر موکلون انہوں نے سن لیا ہے اور ان کی آوازیں آ رہی ہیں، اور محمد عربی عرش و فرش کو دیکھنے والا، عرش و فرش کو سمجھنے والا، اور عرش و فرش کی آوازیں سننے والا، دیکھنے والا، میں محمد عربی یہ سند تمہیں دے رہا ہوں کہ وہ موکلین یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کے اس علی کے لیے جو مقام و مرتبہ بنایا ہے آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، اور اس کا خیال آج تک کسی ذہن پر آیا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ جاؤ جا کر میرے بستر پر سو جاؤ، اور یاد رکھو میری اور آپ کی ملاقات ہوگی، میری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے جب بھی سوتا تھا تو یہ یقین نہیں ہوتا تھا کہ میں صبح اٹھوں گا بھی یا نہیں، اٹھ پاؤں گا بھی یا نہیں، لیکن آج تو محمد عربی نے مجھے ایسی سند عطا فرما دی ہے جو اس سے پہلے نہیں تھی جینے کی۔ آج سوؤں گا تو اس یقین سے سوؤں گا کہ محمد عربی نے جینے کی سند دی ہے، سوؤں گا بھی صحیح، اٹھوں گا بھی صحیح، اور سر کی آنکھوں سے اپنے محبوب کا دیدار۔ سبحان اللہ۔ یہ بات کر کے نا تو پھر تاجدار صداقت کے پاس تھے، وہاں گئے، وہاں ارشاد فرمایا یا ابا بکر، یہ علماء بیٹھے اور یہ ہر چیز ناپ توڑ سے سنتے ہیں۔ وہاں گئے تو آپ نے سیدنا صدیق اکبر کو ارشاد فرمایا یا ابا بکر اردیت اتکون معی، یہ جو عربی جانتے ہیں نا ان سے پوچھو کہ ان جملوں کی لذت کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو نبی کے دہن مبارک سے ابو بکر کے کانوں میں رس بول رہا ہے، کیا یا ابا بکر اردیتا، کیا تو اس بات پر راضی ہے ان تکون معی، کہ تو میرے ساتھ ہو جائے؟ وہ جو 16 سال سے ساتھ ہے، آج نبی کہہ رہا ہے کیا تم اس بات سے راضی ہے کہ تو میرے ساتھ ہو جائے؟ سبحان اللہ۔ تطلب کما اطلب فلا توجد۔ ابو بکر کیا تو چاہتا ہے کہ جیسے میری تلاش ہو رہی ہے مجھے قتل کرنے کے لیے، کیا ایسی تلاش تیری بھی ہو؟ کیا تو اس بات سے راضی ہے؟ وَتُعْرَفْ بِأَنَّكَ أَنْتَ الَّذِي تَحْمِلُنِي عَلَى مَا أَدَّعِيهِ، اور ساری کائنات میں یہ بات معروف مشہور ہو جائے کہ ابو بکر ہی وہ ہے، أَنْتَ الَّذِي تَحْمِلُنِي عَلَى مَا أَدَّعِيهِ، جو اللہ کی وحدانیت کا میں نے دعویٰ کیا، اسلام کا دعویٰ کیا، اور معبودان باطلہ کے بتلان کا دعویٰ کیا، اسلام کے حق ہونے کا دعویٰ کیا، انبیاء و مرسلین کے حق ہونے کا دعویٰ کیا۔ یہ ساری دنیا کو پتہ چل جائے کہ
کہ جس نے مجھے برانگیختہ کر کے اس دعوے کو عام کرنے کی دعوت کی ہے، کیا تو چاہتا ہے میں ایسے کروں؟ سبحان اللہ آسان الفاظ میں مرنے کے لیے تیار ہو، جان جوکھوں میں ڈالنے کے لیے تیار ہو، اولاد قربان کرنے کے لیے تیار ہو، مال قربان کرنے کے لیے تیار ہو، اپنا سر اتارنے کے لیے تیار ہو، اور میرے ساتھ اسلام کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہو، تو کیا جواب دیا استاد دار صداقت نے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ لو عشت عمر الدنیا، کتنی زندگی ہے؟ 60-62 سال. یا رسول اللہ اگر ساری کائنات کی عمر مجھے لگ جائے، سبحان اللہ لو عشت عمر الدنیا، ساری کائنات کی عمر مجھے لگ جائے، وَأُعَذَّبُ فِيهَا أَنْوَاعَ الْعَذَابِ وَلَا يَنزِلُ عَلَيَّ مَوْتٌ مُرِيحٌ، اور انواع اقسام کے عذاب اس ابو بکر پر نازل ہو، وَلَا يَنزِلُ عَلَيَّ مَوْتٌ مُرِيحٌ، اور اس دردناک کربناک اذیتناک کیفیات میں مجھ پر موت بھی نازل نہ ہو کہ چھٹکارا ہو. یا رسول اللہ میرا عقیدہ کیا ہے؟ عرض کیا کل ذالک فی محبت کا یا رسول اللہ، یہ سارے جہان کی عمر بھی لگ جائے، انواع اقسام کا عذاب بھی آ جائے اور موت بھی نہ آئے، اور میں آپ کا چہرہ تکتا چلا جاؤں اور اپنی زندگی آپ کے قدموں پر قربان کرتا ہوں. سبحان اللہ کیا راز ہے، کیا انداز ہے، اور دیکھو کیا پرواز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا نا تو آپ نے ارشاد فرمایا یا ابا بکر ان ربک قد اطلع علی قلبک، تیرا اور میرا رب جو تجھے بھی جانتا ہے مجھے بھی جانتا ہے، میرے سوالات کو بھی سنا اور تیرے جوابات کو بھی سنا، تیرے اور میرے محبت اور اس راز کو بھی دیکھا، اور وہ مطلع ہے. قد اطلع علی قلبک ووجد فیہ ما موافقا ما جرى علی لسانک. او ابو بکر تو کتنا خوش نصیب ہے کہ خدا مطلع ہے، اور جو چیز تیری زبان سے جاری ہوا تیرے دل میں بھی وہی ہے، تیری روح میں وہی ہے، تیرے رگ رگ میں وہی ہے، تیرے باطن میں بھی وہی ہے، تیرے ظاہر میں بھی وہی ہے، تیرے خیال میں بھی وہی ہے، تیرے قال میں بھی وہی ہے، تیرے چال میں بھی وہی ہے. تو خدا کو تیری یہ باتیں اتنی پسند آئی، فَجَعَلَكَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَالرَّاسِ مِنَ الْجَسَدِ. او ابو بکر تو اپنی شان پر، اپنی قسمت پر ناز کر کہ تیری یہ ساری باتیں جب خدا نے سنی نا تو اب اس نے ایک فیصلہ کر دیا، اور کر دیا فیصلہ وہ کیا ہے؟ فرمایا جو کان کو سر سے، آنکھوں کو سر سے، اور سر کو جو نسبت جسم سے ہے، ابو بکر اب میرا تیرا وہی تعلق ہے. سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد. اب خود سوچو ابو بکر کیوں نہ کہے یا رسول اللہ جب آپ نے مجھے اپنی آنکھ کو فرما دیا تو یہ آنکھ پھر آپ ہی کو دیکھے گی، اور اس سر میں جو دماغ ہے پھر آپ ہی کو سوچے گا، اور یہ جو بدن ہے یہ آپ
صدیق آپ کے لیے بنا ہے. اور مجھے بڑی خوبصورت لگی علامہ صاحب کی بات کہ جو مقام خدا کی بارگاہ میں جناب محمد الرسول اللہ کا ہے وہ مقام صدیق اکبر کا دربار رسالت. ایک معمولی جملہ نہیں، یہ بہت بڑا جملہ ہے. ایک کو پوچھے انہی سے حضرات گرامی ہجرت شروع ہوئی، پتہ ہے نا آپ کو؟ کیا یہ باتیں آپ کو پتہ ہیں کہ نہیں؟ پتہ ہے نا؟ تو پھر اگر آپ کو کوئی ہدایت سیاسی اور روحانی اور اس کھیل میں آپ کو شامل کرنا چاہے تو یاد رکھو ساری زندگی کھیل کا شکار ہو جائے گا، ریل آپ سے چھوٹ جائے گی. اگر کھیل میں پڑ گئے نا تو پھر ریل چلی جائے گی آپ سے. تو کھیل میں نہ پڑنا، ریل میں سوار ہو جاؤ. جب ریل میں سوار ہو صدیق اکبر بھی اسی میں ہے، فاروق اعظم بھی ادھر ہے، حیدر کرار بھی ادھر ہی ہے، اور حسنین کریمین بھی ادھر ہی ہے، ابو ذر غفاری بھی ادھر ہے، نقشبندی بھی ادھر ہے، قادری بھی ادھر ہے، چشتی بھی ادھر ہے، سہروردی، اولیاء اور صالحین. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق جاریہ، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد. ایک بات بتاؤ یار، ہم کھیل والے ہیں یا ریل والے؟ صحیح بولو، ریل والے ہیں یا ریل والے؟ تو ہم ریل والے ہیں نا. تو ریل سے اگر کوئی کھیل کے لیے اتارے تو اترو گے؟ کیوں؟ کھیل کی کوئی منزل نہیں، ریل کی کوئی نہ کوئی منزل ہے. اس لیے یہ جو علماء حق ہے نا ان کا دامن پکڑ کے سبحان ان کی اللہ. صحبت اختیار کرو، ان کی مجلس اختیار کرو. جو اہل سنت و جماعت کے مشائخ ہیں، مشائخ وہ میں اپنے حضور شیخ العالم سے ایک بات سنی ہے. مولانا ستار صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آپ پڑھا کرتے تھے تو کسی نے ان کی مجلس حدیث میں کسی نے کہا کہ جی اب پیروں نے بھی ڈاکو بن گئے، پیر بھی وہ گل سمجھ لو. اس وقت 50 سال پہلے 60 سال پہلے کہ پیر بھی ڈاکو بن گئے. یہ صحیح ہے اور صحیح ہے؟ نہیں، یہ صحیح نہیں ہے. مولانا سردار صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیر ڈاکو نہیں ہو سکتا، ڈاکو نے پیروں کا لباس پہن لیا. تو یہ ڈاکہ ڈالنے والے جو لوگ ہیں نا آپ کے عقیدے پہ ڈاکہ ڈالنے، آپ کو انجام بد سے ہمکنار کرنے والے، چاہے وہ کسی گدی کا سہارا لے یا کسی علمی مینار کا سہارا لے تو خدا را ہر چیز لٹا دینا لیکن عقیدہ نہ لٹا دینا. اللہ، عقیدہ نہ لٹا دینا. عقیدہ مضبوط ہوگا نا تو جن کی محبت میں پل رہے ہیں وہ ہم کو چھوڑیں گے نہیں. بلکہ ایک خوبصورت مثال میں حضور شیخ العالم کی بیان کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں پشاور سے آ رہا تھا، سب میں تھوڑی گھر اور لمبی کرنا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بارش ہے تو باہر ہے نا، اگر تھوڑی اندر بھی ہو جائے تو کیا ہو جائے. آپ فرماتے ہیں پشاور سے آ رہا تھا تو یہ آڑو کھاتے بھی ہیں نا. آپ فرماتے ہیں مجھے آڑو اچھے لگے تو ایک پیٹی اس کو کھلوایا گیا تو اس کے سطح پر جو آڑو سجے ہوئے وہ بڑے اچھے، رنگ بھی جمیل اور ان کا انداز سجنے کا بھی اتنا حسین تھا کہ میں لیے بغیر رہ نہ سکتا. تو اس کا سودا کیا، ڈرائیور کو کہا گاڑی میں رکھو، گاڑی میں رکھے گئے، گھر لایا، گھر والوں کو کہا اس کو کھولیں، اس کے 3 حصے کریں، ایک حصہ اپنے لیے رکھیں گے،
ایک حصہ مہمانوں کے لیے رکھیں اور ایک حصہ خادموں کے لیے. جب ان کو کھولا نا اوپر کے سطح والے بڑے خوبصورت تھے, اس سے جو نیچے تھے وہ تھوڑے تھوڑے دبے ہوئے, تھوڑی تھوڑی پریشانی, تھوڑی تھوڑی شکایت, وہ سمجھے. اور اس سے نیچے ان کی حالت بالکل نہیں خراب. تو جو صحیح تھے کھانے والے پھر اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا, جو خراب تھے ان کو ہم نے پھینک دیا. فرماتے ہیں اس سے میں نے ایک نقطہ اخذ کیا. نقطہ یہ ہے کہ جب میں نے وہاں سے پیٹی خریدی, پیٹی کو اٹھایا تو میں نے سب کو تو نہیں دیکھا, کچھ کو دیکھا. کس کو دیکھا؟ کچھ کو دیکھا. تو جو بڑے صحیح تھے, بڑے متوازن تھے, بڑے حسین تھے, بڑے رنگین تھے اور بڑے خوش مزاج تھے, جو نظر نواز تھے, ان کو اٹھا لیا. ان کے نیچے نظر نہیں گئی, ان سے نیچے اوپر بھی نظر نہیں گئی. تو اوپر دیکھ کے میں نے سودا کر لیا. تو میں نے اس سے ایک نقطہ اخذ کیا, وہ یہ کہ اگر ان نیچے والوں پر میری نظر جاتی تو ایسا ہے. اچھا یہ ممکن ہے ریڈی والے جو آپ کھڑے ہو تو آپ نے یہ نہیں لینا, وہ لینا ہے, وہ نہیں لینا, تو وہ آپ کو خریدنے دے گا, وہ کہے گا چلو بھائی اپنا راہ لے. ایسے ہی حضور شیخ العالم فرماتے ہیں کہ وہ پیٹی اٹھا کے میں گھر لایا تو میرے دل پر جو نقطہ کھلا ہو گیا کہ جب ہم کاملین کے ساتھ ہوں, اللہ اکبر, جن پر شریعت کا رنگ غالب ہوگا, جن پر طریقت کا نور غالب ہوگا, ان سطح پر قیامت کے دن سطح پر نظر آنے والے ابو بکر و عمر و صدیق اور عثمان و غنی اور حیدر کرار, حسنین کریمین, آل رسول صحابہ کرام, ان کے نیچے چلتے آؤ, چلتے آؤ, چلتے آؤ. تو جب ہم ان کے قدموں میں بیٹھے ہوں گے تو انہیں دیکھ کر سودا ہوگا, ہم کو دیکھ کر سودا نہیں. ارے ہم نے جب ان کے قدم پکڑ لیے ہیں تو ہم نے قدم پکڑنے کے ساتھ ہی یہ یقین کر لیا کہ جو انجام ان کا ہوگا خدا وہی ہمیں عطا. یہ کیسے نصیب ہوتا ہے؟ کسی کے لڑ لگو گے نا, ایسے اٹھا کے تو کہیں لگائے گا نا. سبحان اللہ. کسی مدرسے میں جاؤ گے, کسی خانقاہ میں جاؤ گے, کسی اہل نظر کی نظر میں آؤ گے. اللہ اکبر. ایک بات بتاؤ, ہر آدمی صاحب نظر ہو سکتا ہے؟ نہیں. ہر آدمی صاحب نظر ہو سکتا ہے؟ نہیں. تو پھر کیا ضروری ہے؟ اگر ہر آدمی صاحب نظر نہیں ہو سکتا تو پھر وہ ایک کام کر سکتا ہے, وہ کیا ہے کہ اگر تم صاحب نظر نہیں تو کسی صاحب نظر کی نظر میں آ جاؤ, پھر تمہارا بھی ہجرت شروع ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل آتے. صدیق اکبر نے دیکھا, یا رسول اللہ اتنے بڑے اعزاز سے نوازا ہے آپ نے, تو اب صدیق اکبر کی آنکھ کیسے دے سکتی ہے کہ میرا نبی پنجوں کے بل چلے. نیچے بیٹھے سامنے, یا رسول اللہ آج صدیق کے کندھے آپ کے کام نہیں آئیں گے تو پھر کب آئیں گے؟ اللہ اکبر. آپ کندھے پہ سوار ہوئے, اٹھے, چشم تصور میں لاؤ نا, رات کا اندھیرا, نبی ہے, صدیق ہے, یا یوں کہوں پھول ہے اور خوشبو ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. پھول ہے اور خوشبو ہے, چراغ ہے اور اس کی لو ہے. صدیق اکبر کے تو اب منظر کیا ہے؟ صدیق کے کندھے
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور حضور کے قدم کہاں لگ رہے ہیں؟ اللہ سبحان اللہ. اور حضور کے قدم کہاں لگ رہے ہیں؟ سینہ صدیق پر ہے. اور میرا اور آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے جو چیز بھی مس کرے وہ عرش سے بھی افضل ہے. ایسے ہی ہے نا. ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور کے جسم سے جو مٹی اس وقت مس کر رہی ہے وہ عرش سے بھی افضل ہے. تو اس وقت جس وقت نبی کے قدمین سینہ صدیق کو لگ رہے ہیں اس وقت سینہ صدیق کا سبحان اللہ. اچھا خانہ کعبہ کے منظر میں آؤ. 10 سال کے بعد میرا نبی صحابہ کی موجودگی میں خانہ کعبہ میں آتے ہیں. 360 بت ہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا علی کہاں؟ یا رسول اللہ آپ کے سامنے آپ کے قدموں میں حاضر ہوں. فرمایا آؤ آج علی نبی کے قدمے پہ چڑھو. یہ 360 بت نیچے گراؤ. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ علی کی کیا مجال ہے کہ نبی کے دوش پر سوار ہو؟ لا بل انتا یا رسول اللہ میری خواہش ہے کہ آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو اور آپ ان بتوں کو نیچے گرائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا علی انک لن تستطيع حمل ثقل النبوہ. پیٹ سے بولنے والے نہیں علماء. یہ لائبریریاں یہاں بیٹھی ہیں ان سے پوچھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ارشاد فرمایا علی انک لن تستطيع حمل ثقل النبوہ. علی میرا اور میری نبوت کا بوجھ نہیں میرا اور میری نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. تو میرے کندھے پہ آ سوار ہو. تیرا مقام یہ ہے کہ تو میرے کندھے پہ سوار ہو. اور وہ کوئی اور تھا جس کے کندھے پہ محمد سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب یہاں ٹرننگ پوائنٹ دینا چاہتا ہوں. ٹرننگ پوائنٹ نتیجہ خیری کو کیا ہے؟ اب اس مسئلے کو جھگڑا بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ اہل سنت کا معیار اور میزان کیا ہے؟ وقار کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں حضرت صدیق اکبر کو محمد عربی نے یہ اعزاز دیا. ایک تو یہ اصول ہے میرے کو کہ صحابہ کرام اور اہل بیت میں جتنے بھی فضائل ہیں یاد رکھو یہ اصول ہے. جتنے بھی فضائل ہیں چاہے صحابہ کے ہوں یا اہل بیت کے ہوں وہ از خود مستقل بذات نہیں ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کرنے سے ہیں. سبحان اللہ. یہ اصول ہے مستقل بذات نہیں. جو نبی نے فرما دیا جو وصف ذکر کر دیا وہی مستقل ہے. اب کندھے صدیق ہے تو یہ فضیلت کس نے دی؟ نبی نے دی. اور ان کو کس نے دی؟ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں صدیق اکبر کے کندھے پر محمد عربی سوار ہوتے ہیں تو یہ ان کا مقام ہے. اور وہاں نبی کے کندھے پر علی سوار ہوتے ہیں تو وہ علی کا مقام ہے. ہم یہاں بھی انکاری نہیں ہم وہاں بھی انکاری نہیں. ہم یہاں بھی سر جھکاتے ہیں ہم وہاں بھی سر جھکاتے ہیں. ہم یہاں بھی دل قربان کرتے ہیں ہم وہاں بھی دل قربان کرتے. ہاں ہم موازنہ نہیں کرتے. نبی نے جو مقام جس کو دے دیا وہی صاحب مقام ہے. تو اہل سنت و جماعت کا متفق صحابہ کا اجماع قرآن و حدیث کا احداث اس بات پر ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. یہ سنی ہونے کا عقیدہ ہے. یہ اہل بیت کے غلام ہونے کا عقیدہ ہے. یہ صحابہ کے غلام ہونے کا عقیدہ ہے. ہم ان کے بھی غلام ہیں ہم ان کے بھی غلام ہیں. اللہ تعالیٰ اس عقیدے پر
ہم سب کو قائم رہنا آمین آمین۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے اہل سنت والجماعت پر بڑا احسان کیا۔ آپ خود غور کریں، اگر صحیح العقیدہ علماء نہ ہوتے، صحیح العقیدہ مشائخ، عالم، علم والے، فقاہت والے، ثقافت والے، علم و آگہی والے نہ ہوتے تو آج ہمارا حال کیا ہوتا؟ بس آج میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں عقیدہ دیا ہے، اسی عقیدے کو من و عن اگلی نسلوں میں منتقل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا